ہندوستان کے ایک مشہور ریاضی دان کو میتھمیٹکس کے ایک سوال نے الجھن میں ڈال رکھا تھا۔ سر ضیاء الدین احمد ڈاکٹر آف سائنس میں ڈگری حاصل کرنے والے پہلے ہندوستانی مسلمان ریاضی دان تھے، لیکن اس سوال کو حل کرنا ان کے لیے بھی مشکل تھا۔ وہ جرمنی جانا چاہتے تھے، لیکن علی گڑھ کے شعبہ اسلامیات کے پروفیسر سلمان اشرف بہاری نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ جرمنی جانے کی بجائے بریلی کا سفر کریں۔ وہاں ایک عالم دین شاید آپ کی مشکل آسان کر دے۔ برطانیہ کی مشہور کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے والے ضیاء الدین کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک سوال کا حل اس کے پاس نہیں، بھلا مذہبی عالم اس کا حل کیسے نکال سکتا ہے؟ بہرحال ڈاکٹر ضیاء الدین عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو گئے، سوال ان کے سامنے رکھا، اور یہ کیا تھوڑی دیر میں ہی حل ان کے سامنے تھا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد کہتے ہیں، میرے اس سوال کا جواب بہت مشکل تھا، اسے حل نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر عالم دین نے فوراً ایسا جواب دیا کہ جیسے اس مسئلے پر کافی ریسرچ کر رکھی ہو۔ یہ تھے مفسر، محدث، فقیہ، فلسفی، ماہر لسانیات، شاعر اور ہاں ریاضی دان بھی، مولانا احمد رضا خان بریلوی۔ وہ احمد رضا جنہیں بچپن میں ہی علوم پر مہارت حاصل تھی، انہوں نے اپنی اسی مہارت کی مدد سے ہندوستان کے ایک مشہور ریاضی دان کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ آج ہم اسی احمد رضا خان بریلوی کی بات کریں گے، جن کے آباء و اجداد افغانستان سے ہجرت کر کے ہندوستان میں آباد ہو گئے تھے۔ آپ کے دادا محمد رضا علی خان نے فوجی خدمات کی خاندانی روایت کو چھوڑا اور قادری سلسلے کے صوفی اور مفتی بن گئے۔ یہیں سے اس سفر کا آغاز ہوا جس کا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آئیے ہمارے ساتھ چلیے احمد رضا خان بریلوی سے ملیے۔ یہ جون 1856 ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں۔ ملک بھر ان کا تقریباً 1000 سالہ دور اقتدار کا سورج بس ڈوبنے کو ہے۔ 7 سمندر پار سے آنے والے انگریز ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن رہے ہیں۔ ایک جانب مسلمانوں اور قابض طاقتوں کی جنگ چل رہی ہے، تو دوسری جانب انگریز طاقتوں کے خلاف مزاحمت کرنے والے علماء بھی آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس تقسیم کی سب سے بڑی وجہ تھی شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید کی کتاب تقویۃ الایمان۔ ملکی مخالف میں ایک بڑا نام تھا، مولانا نقی علی خان۔ وہ ان علماء میں سے تھے جنہوں نے اس کتاب کے رد میں کتاب لکھی تھی۔ انہی مولانا نقی علی خان کے ہاں 14 جون 1856 کو ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ نام رکھا گیا احمد رضا خان۔ بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو اپنے حافظے سے سب کو حیران کر دیتا ہے۔ استاد سبق دیتا تو وہ 1 یا 2 مرتبہ کتابیں دیکھتا اور بند کر دیتا۔ جب سبق پوچھا جاتا تو لفظ بہ لفظ سنا دیتا۔ استاد روز یہ سب دیکھتے اور حیران ہو جاتے۔ بالآخر ایک دن یہ کہہ اٹھے، احمد میاں تم آدمی ہو یا جن؟ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے لیکن تمہیں یاد کرنے دیر نہیں لگتی۔ بہرحال بلا کی ذہانت رکھنے والے احمد رضا خان نے محض 13 سال کی عمر میں دینی اور عقلی علوم کی تعلیم مکمل کی۔ فتاویٰ کی تعلیم دوران تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی اور اسی عمر میں والد کی زیر نگرانی فتوے لکھنے شروع کر دیے۔ 7 سال بعد انہیں اس کی مستقل اجازت مل گئی، یہاں تک کہ 1880 تک احمد رضا خان ہندوستان کے مشہور فقیہ اور مفتی بن چکے تھے۔ ان کے پاس ہر روز ملک سے سوالات آتے، بلکہ ملک سے باہر سے بھی آتے۔ چین، وسط ایشیا، افریقہ اور یہاں تک کہ امریکہ سے بھی سوالات۔ فتوے دینے میں احمد رضا خان بریلوی بڑی احتیاط سے کام لیتے، اس بات کا خاص خیال رکھتے کہ جہاں تک شریعت نے رعایت دی ہے رعایت دی جائے۔ انہوں نے ہی یہی اصول دیا کہ مفتی کے لیے یہ کافی نہیں کہ مختلف اقوال نقل کر دے، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مختلف اقوال میں فرق کر کے ایک کو دوسرے پر ترجیح دے سکے اور حق میں فیصلہ صادر کر سکے۔ جیسے سوال اٹھا، کیا مزارات کے آگے سجدہ جائز ہے؟ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے غیر اللہ کے لیے سجدہ عبادت کو کفر اور شرک، جبکہ سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دیا۔ جب سوال ہوا ایسی قوالی جس میں آلات موسیقی وغیرہ کا استعمال ہو، اس میں شرکت جائز ہے؟ جواب ملا، ایسی قوالی حرام ہے، حاضرین سب گنہگار ہیں اور ان سب کا گناہ ایسا عرس کرنے والوں اور قوالوں پر ہے۔ سوال ہوا، کیا فرضی مزار بنانا، اس پر چادر چڑھانا، فاتحہ پڑھنا اور اصلی مزار کا سا ادب کرنا جائز ہے؟ آپ نے جواب میں لکھا، یہ ناجائز اور بدعت ہے۔ اگر کوئی بزرگ کسی کو خواب میں مزار بنانے کا حکم دے تو ایسے خوابوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔
یہ جنوری 1906 ہے۔ اعلیٰ حضرت فریضہ حج ادا کرنے کے لیے حجاز مقدس میں موجود ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا دوسرا حج ہے، لیکن اس بار ان کے سامنے ایک مہم بھی ہے۔ شاید وہ ایک مشن پر آئے ہیں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے 30 نامور فقہا کے سامنے ایک فتویٰ پیش کیا ہے۔ اس فتوے کے مطابق مولانا احمد رضا خان نے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے علاوہ اکابر دیوبند کو کافر قرار دیا ہے۔ ان میں مولانا رشید احمد گنگوی، مولانا قاسم نانوتوی اور ان کے جانشین خلیل احمد سہارنپوری اور مولانا اشرف علی تھانوی شامل ہیں۔ مولانا احمد رضا خان نے عرب علماء کے سامنے اپنا مقدمہ ایک سوال کی صورت میں پیش کیا کہ کیا عوام کو ایسے لوگوں سے نہیں بچانا چاہیے جو کہ خدا اور اس کے رسول کی توہین کرتے ہوں، اور بالآخر وہ حرمین کے علماء کی تائید حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ فتویٰ بعد میں حسام الحرمین کے نام سے شائع ہوا اور ہندوستان میں تہلکہ مچا دیا۔ ویسے تو ہندوستان کی تاریخ میں مناظرے ہمیشہ ہوتے تھے، مگر اپنے زمانے کے ہی علماء کو کافر قرار دے کر مولانا احمد رضا خان نے ایک نئی مثال قائم کر دی۔ وہ اپنے دیوبندی مخالفین پر ایک لیبل لگانے میں کامیاب ہو گئے، ہندوستانی وہابی کا لیبل، باوجود اس کے کہ دیوبند کا تعلق حنفی مکتب فکر سے تھا، نہ کہ حنبلی عالم محمد بن عبد الوہاب سے تھا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ خود دیوبندی علماء جو کہ ہندوستان کے اہل حدیث اور غیر مقلدین کے بڑے مخالف تھے، جو کہ فکریہ حساب سے وہابیوں کے زیادہ قریب تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حجاز پر عثمانی ترکوں کا راج تھا، جو کہ محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والوں کے سخت خلاف تھے۔ بہرحال امام احمد رضا خان کی جو دیوبند کے بارے میں رائے تھی، انہوں نے دونوں مسلکوں کے درمیان اختلافات اور بڑھا دیے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت کو مخالفین نے متشدد قرار دیا، بلکہ حامی کہتے تھے آپ متشدد نہیں بلکہ عاشق رسول تھے۔ یہ ان کا ادب اور احتیاط تھا جو کہ ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی نے مولانا احمد رضا خان کے بارے میں ضبط سے کام لیا۔ ایک مرتبہ ان کی محفل میں شریک ایک صاحب نے غیر محتاط لہجہ اختیار کیا اور کہا کہ احمد رضا خان نے کیسی بات کی ہے۔ جواب میں اشرف علی تھانوی نے اس صاحب کو ڈانٹ کر کہا تم نے ان کا نام تعظیم سے کیوں نہیں لیا؟ کم سے کم مولانا تو کہتے، صرف احمد رضا خان کیوں کہا؟ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا، الفاظ جو ہیں وہ کچھ توہین آمیز کہہ دیے۔ تو حضرت نے ڈانٹا ہوں، تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو احمد بغیر کسی تعظیمی لقب؟ اعلیٰ حضرت کو آخر دیوبند سے کیا مسئلہ تھا؟ اصل میں انہیں اس بات پر بہت تکلیف ہوئی کہ علماء دیوبند نے کچھ رسمیں مثلاً عید میلاد النبی منانے کو کیوں ناجائز قرار دیا، حالانکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن علماء دیوبند اسے بدعت قرار دیتے، دین میں نیا اضافہ سمجھتے تھے۔ ان کی رائے تھی کہ میلاد کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں، بلکہ اس کی ابتدا ہی 7ویں صدی ہجری میں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت نے جسے اپنے فتوے کا نشانہ بنایا، ان میں ایک مولانا احمد رشید احمد گنگوی بھی تھے۔ ان کی رائے میں ایسی محافل کیوں؟ فخر دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور مجتہدین کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی تھی، بلکہ 600 سال بعد ایک بادشاہ نے ایسی محافلوں کا آغاز کیا جو کہ خود اہل تاریخ کی نظر میں فاسق ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس لیے ایسی محفلیں کروانا بدعت اور گمراہی ہے۔ امام احمد رضا خان کا موقف تھا کہ دین ایک پھلتا پھولتا باغ ہے، جو کسی نیک کام پر تنقید کرے صرف اس لیے کہ وہ اسلام کی ابتدائی 3 صدیوں میں موجود نہیں، اس احمق کی طرح ہے کہ جو باغ میں کھلنے والے نئے پھول کی خوبصورتی سے انکار کرتا ہے۔ یہ رسمی عمل بظاہر تو نئے ہیں، لیکن اپنے جوہر میں انہی پھولوں کی مشابہ ہیں۔ ایسی رسموں میں سب سے مقدس وہ ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بڑھاتی ہیں، مثلاً عید میلاد النبی۔ کوئی ایسا عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو بڑھاتا ہے وہ اصلاً مستحب ہے اور تب تک تنقید سے بالاتر ہے جب تک توحید کے منافی نہ ہو۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کمزور پڑ گئی تھی، خلافت کا خاتمہ یقینی نظر آنے لگا۔
تب 1919 میں ہندوستان میں تحریک خلافت کا آغاز ہوا۔ ملک بھر کے مسلمانوں میں ایک نئی بیداری اور نیا جوش و خروش پیدا ہوا، یہاں تک کہ گاندھی جی بھی اس سیاسی تحریک کا حصہ بن گئے اور مسلمانوں میں مقبول ہو گئے۔ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگایا، جس سے کانگریس کو نئی طاقت ملی۔ یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی زندگی کا آخری دور تھا۔ انہیں تحریک خلافت کے کچھ نئے لیڈر سے بھی اختلاف تھا، جیسے مولانا عبدالباری فرنگی محلی۔ اعلیٰ حضرت تحریک میں گاندھی جی کی شمولیت پر خوش نہیں تھے، جبکہ مولانا عبدالباری گاندھی جی کی قیادت پر اعتبار کرتے تھے۔ وہ ترک خلافت اور ترک موالات جیسی تحریکوں کو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے۔ ہندو مسلم نعرے کی انہوں نے سخت اور زبردست مخالفت کی، جس پر انہیں اس الزام کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ وہ انگریزوں کے حامی اور تنخواہ دار ہیں، جس پر اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ جس نے ایسا کیا ہو اس پر قیامت تک اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کے نیک بندوں کی لعنت ہو۔ ہندوستان کے ایک مشہور عالم دین تھے مولانا جعفر علی پھلواری، جو کہ تحریک خلافت میں شامل تھے اور اعلیٰ حضرت کے مخالف تھے۔ اس الزام پر تو وہ بھی کہہ اٹھے کہ مولانا بریلوی پر انگریزی دوستی کا الزام سراسر بے بنیاد اور سیاسی مقاصد کے لیے لگایا گیا ہے، بلکہ اصلیت تو یہ ہے کہ اس وقت اعلیٰ حضرت نے متحدہ قومیت کے خلاف آواز اٹھائی تھی، جب قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس معاملے پر خاموش تھے۔ مفتی منیب الرحمان لکھتے ہیں، برطانوی استعمار کے عہد میں ہندوستان میں جب تحریک ترک موالات چلی اور ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگایا جانے لگا، تو امام احمد رضا نے انتہائی مدلل طریقے سے اس موقف کو رد کیا اور بتایا کہ اسلام میں ملت و قومیت کی اساس دین ہے، اس لیے ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں ہو سکتے۔ ان کا فتویٰ آگے چل کر نظریہ پاکستان یعنی دو قومی نظریہ کی بنیاد بنا۔ بہرحال 1922 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان ہو گیا۔ یہ ہندوستان کے لیے مسلم قیادت اور عوام کے لیے بڑا دھچکا تھا۔ مولانا احمد رضا خان کا علمی کاموں میں یہ بہت بڑا کام ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ، یہ ترجمہ کنز الایمان کے نام سے مشہور ہے، جو 1911 میں مکمل ہوا۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا طریقہ مختلف تھا، یہ نہیں کہ پہلے تفسیر کی کتب اور لغات دیکھی پھر آیت کے معنی سوچ کر ترجمہ بیان کر دیا، بلکہ آپ قرآن مجید کا فی البدیہہ اور برجستہ ترجمہ اس طرح پڑھتے کہ جیسے کوئی حافظ روانی سے قرآن پڑھتا ہے۔ یہ ترجمہ آج بھی دنیا بھر میں مقبول ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ امام احمد رضا خان بریلوی ایک عظیم نعت گو شاعر بھی تھے۔ آپ کا لکھا ہوا تو یہ سلام اتنی شہرت رکھتا ہے کہ مولانا کوثر نظامی نے ایک بار کہا تھا کہ یہ سلام تو اردو زبان کا قصیدہ برد شریف ہے، اور یہی نہیں، اعلیٰ حضرت نے اور بھی بہت سی نعتیں کہیں۔ ان کا نعتیہ دیوان ہدایت بخشش سے مشہور ہوا۔ اعلیٰ حضرت کی ایک اور مشہور نعت ہے جو کہ 4 زبانوں میں ہے، عربی، فارسی، اردو اور ہندی۔ کا عربی کلام پڑھ کر تو لگتا ہے کہ بظاہر تو ہندوستانی مگر حقیقتاً حجازی تھے، ان کی عربی میں عجمی کی بو نہیں آتی۔ مفتی منیب الرحمان لکھتے ہیں کہ امام احمد رضا خان کا نعتیہ کلام شاعرانہ تحلیل نہیں بلکہ آیات قرآنی اور احادیث نبوی کی ترجمانی کرتا ہے۔ یہ مقدسات دین کی محبت کا درس ہے۔ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کی تصانیف کی تعداد 1000 بتائی جاتی ہے۔ صرف فتاویٰ رضویہ ہی 30 جلدوں پر مشتمل ہے، اس میں 7000 سوالات کے جواب شامل ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت اور علمی کام پر ڈاکٹر محسود احمد نے بہت تحقیق کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام احمد رضا خان کا کہنا تھا، کوئی علم و فن اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا انقلابی خیال تھا کہ اگر اس پر عمل کیا جاتا تو دل و دماغ اس طرح ویران نہ ہوتے جس طرح آج ویران ہیں۔ امام احمد رضا خان کا اصرار تھا کہ اس کا ہر کتاب میں ذکر ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والا شعور بندگی لے کر ابھرے۔ جسے بندگی کا شعور آ گیا اسے زندگی کا شعور آ گیا، جو بندگی سے بے خبر ہے
وہ خود زندگی سے بے خبر ہے۔ یہ اللہ کی محبت تھی جس نے ان کو اللہ کے رسول کا شہدائی بنایا۔ وہ محبت مصطفیٰ اور عشق رسول کو مسلمانوں کی ملی زندگی میں بنیادی حیثیت دیتے ہیں۔ قومیں عشق سے زندہ ہوتی ہیں، ملت اسلامیہ بھی عشق ہی سے زندہ ہوئی، عشق ہی سے زندہ رہیں اور عشق ہی سے زندہ رہیں گی۔ لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے۔ یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا۔ سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے۔ جہاں تک امام احمد رضا خان کے فتووں کی بات ہے تو وہ متنازع تھے اور متنازع رہیں گے، کیونکہ جس طرح انہوں نے علل اعلان کفر کے فتوے دینا شروع کیے اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے فتووں کے ساتھ ہندوستان کے طبقہ فکر میں کھلی تکویر کا ایسا سلسلہ شروع ہو گیا جو کہ آج تک رکنے میں نہیں آ رہا۔ اور یہ ہی نہیں، انہوں نے ایک اور بھی تنازع کھڑا کیا۔ یہ معاملہ مذہبی نہیں بلکہ سائنسی تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ زمین حرکت نہیں کر رہی بلکہ ساکن ہے، اور صرف کہا نہیں بلکہ اس پر ایک کتاب فوز مبین بھی لکھ ڈالی، 105 دلائل دیے اور اپنے تعین نظریہ حرکت زمین کو باطل قرار دیا۔ اب یہ بات کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہہ دی ہے تو دبے دبے الفاظ میں آج بھی بریلوی علماء یہی بات کرتے ہیں، کھلم کھلا تو نہیں لیکن اشارتاً یا جہاں کہیں ذکر آئے زمین کی گردش نہ کرنے کی حمایت نہ کر کے۔ 28 اکتوبر سال 1921 جمعہ کا دن تھا اور تاریخ تھی 25 صفر المظفر۔ اعلیٰ حضرت کا آخری وقت آن پہنچا۔ انہوں نے وصیت نامہ تحریر کرایا۔ جب 2 بجنے سے 4 منٹ باقی تھے تو وقت دریافت کیا۔ جواب ملا 1:56۔ تو فرمایا گھڑی رکھ دو۔ تھوڑی دیر گزری تو اپنے بھائی مولانا احمد رضا خان سے کہا وضو کر کے آؤ اور قرآن کریم لاؤ۔ بھائی ابھی واپس نہیں آئے تھے کہ برادرم مصطفیٰ خان سے کہا سورہ یاسین اور سورہ رات کی تلاوت کرو۔ ہدایت کے مطابق دونوں صورتیں پڑھی گئیں۔ انہوں نے کئی بار سفر کی دعا پڑھی اور پھر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور کچھ ہی دیر میں روح پرواز کر گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ امام احمد رضا خان بریلوی کی وصیت کا ایک اور حصہ بھی تھا جو کہ کچھ یوں تھا۔ اعلیٰ حضرت کی وصیت کا ایک حصہ یہ تھا جس سے اللہ اور رسول کی شان میں ادنی توہین پاؤ، پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو فوراً اس سے جدا ہو جاؤ۔ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھو پھر وہ کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو اپنے اندر سے اسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینک دو۔ کہ جب حضرت علامہ اشرف علی تھانوی کو امام احمد رضا خان کی وفات کی خبر ملی تو فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، تو حاضرین میں کسی نے پوچھ لیا کہ وہ تو عمر بھر آپ کو کافر کہتے رہے اور آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ تو فرمایا مولانا احمد رضا خان نے ہم پر کفر کے فتوے اس لیے لگائے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ہم نے توہین رسول کی ہے۔ اگر وہ یقین رکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ آج احمد رضا خان کو گزرے 1 صدی سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، مگر وہ آج بھی زندہ ہیں، اس آواز سے جو بر صغیر کی ہزاروں مساجد سے جو کہ تقریباً روزانہ بلند ہوتی ہے۔ یہ آواز اعلیٰ حضرت کی یاد دلاتی ہے اور جب تک یہ آتی رہے گی اعلیٰ حضرت زندہ رہیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت